درد پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور ان پر عذاب ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان اگر کسی قسمت میں ہوتا ہے اور اگر کوئی ایمان لے کر کے آتا ہے تو وہ اللہ ہی کی اجازت سے لاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی انسان اتنی قدرت رکھتا ہو کہ اسے مار کوٹ کر کے وہ کہے کہ تم اسلام قبول کرو، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے یہ سب لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ذرہ یا پتہ بھی اگر ہلتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، تو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لاتا۔ وہی قرآن نے ذکر فرمایا کہ کسی جان کی قدرت نہیں، مطلب طاقت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، مطلب اگر اللہ کی اس میں مشیت شامل حال ہوگی تبھی وہ کیا لائے گا، ایمان لے کر کے آئے گا، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ عقل سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، جو لوگ ایمان کو نہیں مانتے، جو لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، جو لوگ ضرورت دین کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا ہے، عذاب کو ڈالتا ہے۔ اس کے بعد رب نے اپنی جو ہے قدرت ظاہر فرمائی، اور رب فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ رب فرماتا ہے تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، مطلب یہ سب سے بڑی نشانی ہے میری قدرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان پیدا فرمایا، اتنی بڑی زمین پیدا فرمائی، اور سب سے بڑی آپ یہ دیکھیں کہ آسمان اس وقت سے ہے جب دنیا میں کوئی انسان، کوئی جن، کوئی حیوان، کوئی نباتات کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس زمین کے پہلے آدمی ہیں، پہلے انسان ہیں، وہ نہیں تھے، اس سے پہلے کہیں اللہ نے آسمان پیدا فرمایا تھا اور زمین پیدا فرمائی تھی، لیکن آج تک بلکہ قیامت تک آج تک اسی آسمان میں نہ کوئی پھٹن ہوئی ہے، نہ کوئی درار ہوئی ہے، نہ یہ آسمان گلا ہے، نہ یہ پھٹا ہے، نہ زمین اس طریقے سے کبھی انسان پر تنگ ہوئی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، چاند کو، سورج کو، دن کو، رات کو، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہی قرآن فرماتا ہے کہ تم فرماؤ دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے، مطلب جن کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے، عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہیں لوگوں کے دنوں سے جو ان سے پہلے گزر چکے، مطلب وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ انہی قوم کی طرح ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت ثمود کی تھی، اور دوسرے جو نبیوں کی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان سے کہا جائے کہ تم انتظار کر رہے ہو، یہ جو وعدہ اللہ نے تم سے لیا ہے یہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، مطلب میں تم کو اگر یہ تھوڑی مہلت دے رہا ہوں تو تم اس بات کو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یا تمہارا عذاب نہیں ہوگا۔ پہلے کی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ پلٹ دیا اور یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر کیا کوئی بستی تھی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّ عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر ہم نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دی، اور بات یہی ہے کہ ہمارے ذمہ کرم پر حق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں، مطلب حقیقت میں اگر قیامت کے دن کسی کو نجات ملے گی تو وہ ہمارے رسول ہوں گے اور ہمارے وہ ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر کیا ہے، ایمان لایا ہوگا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تم فرماؤ اے لوگو
اگر تمہارے دین کی طرف سے کسی میں کوئی شبہ ہو تو میں اسے نہ پوچھوں گا جسے تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں۔ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دین حق ہے، جو سچ ہے، تم اس کو نہ پوچھ کر کے تم بدھوں کو پوچھ رہے ہو، دوسری چیزوں کو پوچھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں لائق عبادت وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بھی نشانی بتائی کہ اگر تم یہ بتاؤ کہ دنیا کتنی بھی کامیاب ہو جائے، لیکن حقیقت میں خالق وہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری جان نکالے گا۔ اور آپ تک دیکھیں دنیا کتنی ترقی کر گئی اور سائنس بھی کتنی ترقی کر گئی، لیکن آج تک کوئی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ کسی انسان کی روح یا جان کو نکال سکے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں کہ جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں سے ہوں۔ صرف اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہی جان نکالتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی شفا دیتے ہیں۔ صرف یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے۔ اور جو ہمارے رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارے بندوں کو شفا بھی دیتے ہیں اور ہمارے بندوں کی کیا مدد کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی اجازت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد